بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ جی آج ہم نے جو عربی گرامر کا قاعدہ بیان کرنا ہے، من کبھی موصولہ بھی ہوتا ہے یعنی موصولہ بن کر مبتدا بنتا ہے، اور کبھی من مفعولی بھی مقدم بنتا ہے۔ اب مگر من موصولہ تب بنتا ہے جب من کا ترجمہ کرتے وقت لفظ اس کے اندر آتا ہے جس میں دو شرطیں ہیں من موصولہ بننے کی۔ نمبر 1، جب من کا ترجمہ کرتے وقت اس کے اندر اس کی ترجمہ کرتے ہوئے اردو میں لفظ یہ استعمال ہو جس میں، یہ لفظ بڑے قابل غور ہیں۔ جب من موصولہ تب ہوگا، موصولہ بن کر مبتدا تب بنے گا جب اس کا ترجمہ کرتے وقت اس کے اندر یہ لفظ، یہ کیبری، یہ لیٹر، یہ اردو میں یہ لفظ استعمال ہو جس نے، ترجمہ کرتے وقت یہ ہے جس نے۔ ایک دوسری شرط یہ ہے کہ من موصولہ تب بنتا ہے کہ موصول کے بعد صلہ آتا ہے، اور صلہ میں ایک ایسی ضمیر عائد ہوتی ہے جو من موصولہ کی طرف لوٹتی ہے۔ من موصولہ کے بعد صلہ آتا ہے، اور صلہ میں ایک ایسی صلہ کے بعد صلہ میں ضمیر ہوتی ہے، اور جو ضمیریں عائد ہوتی ہیں موصولہ کی طرف۔ اگر موصولہ کی ضمیر بھی ہو، گویا موصول کے بعد جو صلہ ہے اس صلہ کے اندر ضمیر بھی ہو، تو پھر یہ من موصولہ بن کر مبتدا بن جائے گا۔ تو دو شرطیں ہو گئی کہ من کا موصولہ بن کر مبتدا تب بنے گا جب اس کا ترجمہ کرتے وقت اس کے اندر لفظ یہ آئے جس نے، اور دوسرا صلہ اس کا بن کر صلہ کے اندر ایسی ضمیریں عائد ہو جو موصولہ کی طرف لوٹ رہی ہو، تو وہ من موصولہ بن کر مبتدا بن جائے گا۔ اب اس کے بارے میں وہ جو لفظ ہیں کیبری ہیں وہ ہے من جدا وجدا۔ اب جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ اب یہاں پر من موصولہ ہے، اور جدا جو ہے یہ فعل ہے، اور جدا کے اندر ایک ہوا ضمیر مستتر پوشیدہ فاعل ہے، اور وہ جو ہوا ضمیر مستتر پوشیدہ فاعل ہے وہ من موصولہ کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ موصول کے بعد صلہ آتا ہے اور صلہ کے اندر ایسی ضمیر ہونی چاہیے جو من کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو جدا کے اندر ہوا ضمیر ہے جو من کی طرف لوٹ رہی ہے، تو من موصولہ جدا فعل، اور جدا کے اندر ہوا ضمیر مستتر پوشیدہ فاعل، ہوا ضمیر مستتر پوشیدہ فاعل ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر کے بن جائے گا مبتدا۔ اور آگے آیا ہے جدا۔ اب جدا فعل کے اندر پھر ہوا ضمیر فاعل، پھر ہوا ضمیر فاعل ہو کر جملہ فعلیہ ہو کر من مبتدا کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ دوبارہ ریوائز کریں، من موصولہ اور جدا فعل، اور جدا کے اندر ہوا ضمیر فاعل، اور ضمیر موصولہ کے اندر ایک ایسی ضمیر ہونی چاہیے جو اس موصول صلہ کے اندر ایسی ضمیر ہو جو موصولہ کی طرف لوٹ رہی ہو، تو اس کے اندر جدا کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ من کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو اب جدا فعل ہے اور من موصولہ ہے، جدا فعل ہے، جدا کے اندر ہوا ضمیر مستتر پوشیدہ فاعل ہے۔ اب فعل پلس فاعل جملہ فعلیہ ہو کر من موصول کا صلہ بن کر یہ بن جائے گا مبتدا۔ اب آ جائے گا جدا فعل، اور جدا کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہو کر جملہ فعلیہ ہو کر وہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر وہ مبتدا کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب یہ تو گرامری رواج سے ہم نے عربی ٹینس کے اعتبار سے اس کو انالائز کیا۔ اس کا ترجمہ یہ کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ اب یہ تو تھا من موصولہ مبتدا بنتا ہے، دوسرا ہم نے بتایا تھا من کبھی مفعولی بھی مقدم بھی بنتا ہے۔ اب مفعولی بھی مقدم بننے کے لیے اس کی لیے شرط کیا ہے کہ من کا ترجمہ کرتے وقت اس کے لفظ کے اندر، اس میں تو تھا ترجمے کے اندر جس نے آئے، یہاں پر ترجمہ آئے گا جس کو، یہاں پر ترجمہ کیا آئے گا جس کو لفظ آئے گا، وہاں پر بس تھوڑا سا فرق ہے نے اور کو کا۔ جس نے آئے تو موصولہ، اور جس کو آئے تو مفعولی بھی مقدم۔ اب حالی اس کے اندر ایک شرط نہیں ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی ضمیر نہ ہو جو موصولہ کی طرف لوٹے، کیونکہ موصولہ تب بنتا ہے موصول کے بعد صلہ آتا ہے، اور صلہ کے اندر ایسی ضمیر ہونی چاہیے جو من کی طرف لوٹ رہی ہو، اور جب مفعولی بھی بن رہا ہوگا من، تو اس کے اندر ضمیر نہیں ہوگی جو اس موصول اس کے لیے اس کی صلہ کی صورت میں ایسی ضمیر نہیں آئے گی جو اس کی طرف لوٹ رہی ہو۔ اب دیکھیں نا، من مفعولی بھی مقدم، یدلو، اب یدلو فعل ہے، اللہ، اب یہ یدلو فعل ہے، اس میں جلال اس کا فاعل ہے۔ اب یہاں پر یدلو کے اندر ہوا ضمیر فاعل نہیں، مستتر نہیں ہے جو اس من کی طرف لوٹ رہی ہو، کیونکہ اس کا فاعل آگے مذکور ہے، معذوف نہیں ہے، عبارت کے اندر موجود ہے، حذف نہیں۔
تو پھر یہ اس کا فاعل مذکور ہے، یہ تو محذوف نہیں ہے، تو جب محذوف نہیں ہے تو اس کے اندر ضمیر عائد نہیں ہے جو موصول صلہ کی صورت میں من کی طرف لوٹ رہی ہو. تو اب اس کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے جس کو اللہ نے گمراہ کیا. اب ترجمہ بھی آ رہا ہے جس کو، اور ترجمہ بھی جس کو آ رہا ہے، اور اس کے اندر ضمیر بھی عائد نہیں ہے جو لوٹ رہی ہو صلہ کی صورت میں من کی طرف. تو پھر یہ من موصولہ نہیں ہے، یہ من مفعول بھی مقدم ہے، اور یہ دل فعل ہے اور اس میں جلال اس کا فاعل ہے. تو مفعول بھی مقدم اور فعل اور فاعل میں ادھر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو من مفعول بھی مقدم ہے. مقدم ہونے کی وجہ کیا ہے کہ مقدم بنا کہ ترجمے کے اندر لفظ کی عبری آ رہی ہے جس کو، اور دوسرا اس کے اندر اسی ضمیر عائد نہیں ہے جو اس کی طرف لوٹ رہی ہو. تو بقا قاعدہ ہے کہ یہ من مفعول بھی مقدم ہے، من مفعول بھی مقدم ہے، یہ دل و فعل ہے، اس میں اس کا فاعل ہے. اور فا جو ہے سبیہ لا نفی جنس ہے، ہادیہ لا نفی جنس کی اسم ہو جائے گا، لا جار مجرور کو لا نفی جنس کی خبر ہو جائے گی. لا نفی جنس اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبری ہو کر یہ دل کا مفعولہ ہو جائے گا. تو مفعول بھی مقدم اور فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. تو بس یہ قاعدہ تھا جو آپ کو بتانا تھا. عربی گرامر ہے، کیونکہ عربی گرامر کے بغیر آپ قرآن و حدیث کو کما حکم نہیں سمجھ سکتے. اللہ رسول کی رضا کے لیے اس کو پڑھا ہے، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا وہ آپ کے لیے اور میرے لیے توشہ نجات بنائے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے، اور اللہ رسول کی رضا کے لیے شیئر کریں تاکہ جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا وہ آپ کے لیے میرے لیے توشہ نجات بنے گا. صلی اللہ علیہ محمد.